جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج ایک بڑے ہی بہترین اور پیارے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس ٹاپک سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے اپنے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، انسان کی زندگی میں بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں کہ جس میں وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ شاید اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پھر کسی چیز کی لالچ میں وہ غلط راستے کو اختیار کر جاتا ہے۔ جی ہاں، کبھی منصب کی لالچ اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے نا دولت کی لالچ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی شہرت کی لالچ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لالچ کی بنیاد پر وہ اپنے قریب سے قریب ترین آدمی کو بھی یا اپنے قریب سے قریب ترین رشتہ دار کو بھی وہ دھوکہ دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی طرف یا اس کو نقصان کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا آج کے سلسلے میں ہم ایک ایسی چیز سیکھنے کی، ایسی بات سیکھنے کی کوشش کریں گے جو بالکل ایک کلوزڈ جو ہے نا وہ ریلیشن ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے میں ابھی ظاہر کرنے سے پہلے کچھ واقعات کو انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں شامل کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ ریلیشن شپ کون سی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ پاک کے بڑے ہی بہترین اور ولی کامل ہیں، اور انہوں نے تقریباً 1000 مہینے اس طرح عبادت میں انہوں نے گزارے کہ رات بھر یہ عبادت کیا کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ راہ خدا میں سفر بھی کیا کرتے۔ جی ہاں، راہ خدا میں یہ رہا کرتے اور پھر دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔ بہرحال وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالتے تھے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے جسم پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا، چاہے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا جائے یا لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا جائے، وہ آپ نہ اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ ڈالا کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے، لہٰذا جو آپ کے دشمن تھے اور پھر آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، آپ کو دیکھ کر جلا کرتے، حسد کیا کرتے، یا اس کے علاوہ آپ کی جو اچھائیاں تھیں وہ ان کو پسند نہ آتی، اور جنہوں نے آپ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو بہرحال ایف جی این چینل کے ناظرین، ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کوئی بھی حربہ جو ہے یہ کارگر نہیں ہو رہا، کامیاب نہیں ہو پا رہے ہم، تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد ایک طریقہ اپنایا کہ بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ
آپ کی جو بیوی تھی نا، آپ کی زوجہ، یہ بے وفائی کرنے لگی، اور اس بے وفا بیوی نے دولت کی لالچ میں آ کر ایسا ہی کیا کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے تھے تو ایک دن موقع پا کر اس نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، اور جب صبح آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، باڈی پارٹس کو موو کیا، تو ایسی صورت میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں ٹوٹ گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان رسیوں سے، ان بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے آپ نے سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو اس بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، اور ان رسیوں سے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے آزاد کرواتے ہیں یا کرواتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں اس نے کی اور بات رفع دفع ہو گئی۔ بہرحال پھر ایک بار ناکام ہونے کے باوجود اس بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری، چونکہ دولت کی لالچ تھی، اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد آخرکار اسے ایک بار پھر سے دوبارہ موقع مل ہی گیا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا، اور جو ہی آپ کی آنکھ کھلی تو پھر معاملہ وہی ہوا کہ آپ نے ایک جھٹکا دیا، اپنی باڈی کو موو کیا، حرکت دی، تو پھر وہ ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹ کر ایک ایک کڑی اس کی بکھر گئی، الگ الگ کر دی، اور بآسانی آپ آزاد ہو گئے۔ تو اب جب آپ کی بیوی نے یہ منظر دیکھا نا کہ لوہے کی زنجیروں کو بھی آپ نے توڑ دیا ہے، تو وہ تو سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ نے تو رسیاں توڑ ڈالی، اب میں یہ دیکھنا چاہتی تھی نا کہ آپ لوہے کی زنجیریں بھی توڑ پاتے کہ نہیں توڑ پاتے۔ بہرحال یوں اس نے اپنی جو ہے نا وہ بات کا اظہار کیا، اور دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنی اس طاقت کا جو راز تھا نا وہ ظاہر فرما دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، ہاں ایک چیز ہے جو مجھ پر اثر کرے گی اور وہ ہے میرے سر کے بال۔ لہٰذا اب وہ جو عورت تھی نا وہ بڑی چالاک تھی، اور اس چالاک عورت نے ساری بات سمجھ لی، اور پھر ایک بار پھر جب موقع اس کو ملا کہ آپ پر نیند کا غلبہ تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، تو آپ کے سر کے بالوں سے آپ ہی کو جو ہے نا وہ اس نے باندھ دیا۔ آپ کے سر مبارک میں تقریباً جو ہے نا 8 بال، آپ کے 8 گیسو ایسے تھے جو دراز تھے، اور ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی جو ہے نا یہ لمبائی زمین تک تھی۔ لہٰذا یہ جو تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ پچھلی امت کے بزرگ ہیں نا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جو گیسو رکھنا ہے وہ آدھے کان تک یا پورے کان تک، یا پھر زیادہ سے زیادہ مبارک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک کندھوں تک پیارے آقا نے یہ بال بڑھائے ہیں، لہٰذا کندھے کے نیچے مرد کے بال نہیں ہونے چاہیے، اور شانوں سے نیچے اگر بال ڈھلکتے ہوں تو ایسے بال رکھنا یہ مرد کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ پھر عورت کی نقالی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ چونکہ پچھلی امتوں کے بزرگ تھے اور ان کی شریعت کے کچھ معاملات اور تھے اور ہماری شریعت کے کچھ معاملات اور ہیں، بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنے آپ کو دیکھا نا کہ میرے ان 8 گیسوؤں سے مجھے باندھ دیا گیا ہے، تو آنکھ کھلنے پر آپ نے بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ تو دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست اس بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، لہٰذا آپ کے دشمنوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور انتہائی بے دردی اور صفاکی کے ساتھ آپ کے کان، آپ کے ہونٹ اور آپ کے باڈی پارٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے کاٹ ڈالے، کان، ہونٹ وغیرہ اس طرح سے۔ لہٰذا تمام کفار وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے ان بندنوں کو توڑنے کی قوت بخش دے، اور ان دشمنوں پر یہ ستون ماں چھد کے گرا دے، اور مجھے ان کے چنگل سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی، اور پھر آپ نے
اپنے باڈی کو موو کیا، ہلنے جلنے لگے، تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور آپ آزاد ہو گئے۔ اور پھر حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عمارت کے ستون کو ہلایا، جس کی وجہ سے وہ چھت آپ کے دشمنوں پر آ گری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر شروع میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ آج کے سلسلے میں ہم اس ریلیشن شپ کے بارے میں جو ہے نا کچھ گفتگو کریں گے کہ جو بالکل بڑی کلوزڈ ہوتی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے اس ریلیشن شپ کو پہچان لیا ہوگا، اور وہ ہے شوہر اور بیوی کی ریلیشن شپ۔ جی ہاں، اب یہاں پر یہ جو لوگ تھے نا، ایک متقی پارسا شوہر اور پھر آپ کی بیوی کے درمیان نا اتفاقی انہوں نے پیدا کر دی، اور پھر اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے یا اپنی انانیت کی وجہ سے یا وہ جو چاہتے تھے اس وجہ سے اس عورت کو انہوں نے بہکایا اور مال کی لالچ دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی کامل کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کی زیادتی کی گئی۔ اب اس بات پر اگر غور کیا جائے نا تو شاید آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں بھی اس طرح کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر اپنے گھروں کی اگر ہم کیفیت کو دیکھیں، ایک جنرلی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دونوں طرف کے ماں باپ کی اگر بات لی جائے کہ لڑکے کے ماں باپ ہوں یا لڑکی کے ماں باپ ہوں، جب آپ نے کسی لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے چنا ہے تو اب دونوں طرف کے جو ماں باپ ہیں اور دونوں طرف کے جو رشتہ دار ہیں نا، چاہے وہ لڑکی کے بھائی بہن ہو یا لڑکے کے بھائی بہن ہو، یہ ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہر ایک کی فیملی کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے خاندان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ذریعہ معاش الگ ہوتا ہے، ان کے طور طریقے، زندگی گزارنے کے انداز جو ہے نا یہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ہی گھر کے اندر چار بھائی مل کر رہتے ہیں نا تو ہر ایک کا انداز ایک جیسا نہیں رہتا۔ کسی کی طبیعت میں تھوڑا سا جو ہے نا جلال ہوتا ہے، تو کوئی نرم طبیعت کا ہوتا ہے، کوئی ذریعہ معاش کو کے لیے جو ہے نا کسی چیز کو اپنایا ہوا ہے، تو کوئی مزدوری کر رہا ہے، تو کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی چار بھائیوں کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی پڑھ لکھ کر ایک بڑی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے، تو کوئی کچھ پڑھ لکھ نہیں پاتا۔ تو ہر ایک کی زندگی کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، میں اب آپ سے جو ہے نا یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کہیں جانے انجانے ہم اپنے گھر کے افراد کی لائف میں اس طرح سے انٹرفیئر ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی گزارنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کبھی جو ہے نا جو لڑکا ہوتا ہے اس کے والدین اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح کے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے جو ہے نا وہ مخالفت میں کھڑا ہو۔ بھائی ٹھیک ہے، کیوں مخالفت میں کھڑا ہو؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کو تو اس پوری لائف جو ہے نا اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بھائی بہن ہیں، آپ کا بھی حق ہے۔ اب وہ جو جس کو آپ اپنے گھر لے کر آئے ہو نا، تو وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں ہے، تو اس کا بھی حق ہے نا۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ اگر کچھ وقت اسپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی لائف میں کسی اور کا بھی انٹرفیئر ہو گیا نا۔ اس کی لائف کے اندر جو ٹائم ہے وہ ٹائم کسی اور کے ساتھ اسپینڈ کرنا اس کے حقوق میں اب شامل ہو گیا۔ اب تک وہ بیچلر تھا، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا، آپ بھائی بہن ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا، تو اب وہ جو اس کی لائف میں اس کی پارٹنر بن کر آئی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی حق ہے، تو وہ اس کے ساتھ بھی اپنا وقت اسپینڈ کرے گا۔ اب ٹھیک ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا برا لگ جاتا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتا، یہ شادی کے بعد جو ہے نا بدل گیا ہے، تو پھر فلاں ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے لڑکی کے مائکے والوں کی طرف اگر کچھ بات کی جائے تو شاید ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے جو ہے نا اس کے سسرال کی باتیں پوچھنا کہ تمہاری ساس نے ایسا کیوں کیا، تمہارے سسر نے ایسا کیوں کیا، تو تمہارے شوہر تمہیں وقت کیوں نہیں دے پاتے، یا پھر اس طرح کی بات کیوں ہوتی ہے، تو فلاں ہوتی ہے، تو فلاں ہوتی ہے۔ جب بھی وہ مائکے جاتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ بول کر بھیجا جاتا ہو۔ اب وہ یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ بالکل اپوزٹ بن جاتی ہے نا، کہ اپوزیشن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے مہینے گزارے اس نے یا جتنے بھی دن گزارے، جب بھی مائکے گئی تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس کے اندر چینجز آ گیا۔ تو یاد رکھیے گا
کہ آپ چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، دونوں طرح سے نا آپ اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کر رہے ہو. ان کی مطلب سکون ہی نہیں مل پا رہا نا، کہ نہ وہ سونے میں سکون مل پا رہا ہے، نہ بیٹھنے میں سکون مل پا رہا ہے. بس وہ ایک دوسرے میں لگے ہوئے ہیں، سیٹسفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہونے والی باتوں یا ہونے والے کاموں پر جو ہے نا مطمئن ہونے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے جو ہے نا وقت کو اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. بندہ جو ہے نا ڈپریشن کی طرف آ رہا ہے، بہت کچھ جو ہے نا پریشر اس کے ذہن پر پڑ رہا ہے. تو جانے انجانے جو ہے نا اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا علم دین کی شاید کمی نظر آتی ہے، کہ اگر علم دین ہوتا تو ہمارے گھر جو ہے نا امن کے گہوارے بنے ہوتے. ہمیں پتہ ہے نا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. جی ہاں، علم والے ہوتے تو پتہ ہوتا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اور ان کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں، بھائی بہنوں کے حق کیا ہیں، ان کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں، شادی کے بعد جو ہے نا بیوی بچوں کے حق کیا ہیں اور ان کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں. اسی طرح سے ایک دوسرے کے کوپریشن کے ساتھ میں چلنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بھائی وہ ہم کچھ اور ہی سمجھ لیں اپنے طور پر. لہٰذا امید ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا، وہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان والا ہی واقعہ تھا. لہٰذا اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں کسی بھی شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح کے معاملات کرنے کی کبھی ہرگز کوشش نہ کیجیے گا کہ ان کی محبت میں کمی آ جائے، یا پھر جو ایک دوسرے سے ان کو جو ایک انسیت ہے، ایک محبت ہے، اس کے اندر کمی آ جائے اور پھر ان کی لائف سٹائل ہی تبدیل ہو جائے. جس محبت کے ساتھ انہوں نے شروع کے ایام گزارے تھے، اب چند مہینوں بعد یا 2-4 سال کے بعد جو ہے نا ان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے. بھائی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. یہ تو معاشرے کے اندر ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہوا، بولے 1 سال 2 سال کے اندر جو ہے نا وہ لڑکی اپنے مائکے جا کر بیٹھ جاتی ہے. اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں خاندانوں میں آستینیں چڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو بھائی نکاح کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا نا کہ ہم نے جو ہے نا رشتہ داری نبھانا ہے، اور پھر یہ کہ نکاح کرنا خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ انسانوں کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. ہم نے لڑائی جھگڑے کے لیے تھوڑی نکاح کروایا تھا، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے خود تھوڑی نکاح کیا تھا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لہٰذا اپنے خاندان کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے آپ کی ایک ریپیوٹیشن ہوگی، آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہوگا، آپ کا ایک انداز ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن جب آپ نے کسی سے رشتہ جوڑ لیا ہے نا تو کچھ کمپرومائز کے ساتھ چلنا پڑے گا، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو پسند آتی ہے وہ سامنے والے کو بھی پسند آئے. آپ گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کے دستر پر نا مختلف قسم کی سبزیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا ڈش رکھے ہوئے ہوتے ہیں. جو ڈش آپ کھاتے ہیں نا وہ آپ کا بھائی نہیں کھاتا، جو آپ کا بھائی کھاتا ہے نا وہ آپ کی بہن نہیں کھاتی. ہاں، آپ کی والدہ آپ کے لیے نا 2-2 3-3 4-4 طرح کی ڈش بنا کر رکھ رہی ہوتی ہے. کیوں کہ یہ چیز میرے بیٹے کو پسند نہیں ہے، یہ چیز میری بیٹی کو پسند نہیں ہے. تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ بھائی جس کو ہم لے کر آئے نا اپنے گھر نکاح کے بعد، یا ہم جس کے گھر پہنچے ہیں ایز اے داماد، یا پھر جو بھی رشتہ داری ہو، تو پھر اب یہ غور کر لیں کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ کیا سامنے والے کو بھی پسند آ جائے، یہ ضروری ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ رشتہ داری کو نبھانے کے لیے کچھ کمپرومائز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور بالخصوص ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ ہم شوہر بیوی کے درمیان بالخصوص اگر کچھ باتیں اگر زہر کے طور پر اگر ڈالتے ہیں نا تو اللہ کی پناہ مانگیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حرکت پر جو ہے نا دونوں جہاں میں ہمیں ہلاک کر دے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ شوہر بیوی کے درمیان میں نا اتفاقی ڈالنا اور پھر ان کو جو ہے نا الگ الگ کروا دینا. جی ہاں، بڑا جو ہے نا وہ ایک ایسا پریشر بنایا جاتا ہے کہ بس اس کو چھوڑ دو، یہ چلی جائے، میں کہ فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، الگ الگ ہو جاؤ. بولے تمہیں لڑکیاں نہیں ملیں گی کیا، تمہیں کچھ کمی ہے کیا، فلاں ہے کیا، یہ ہے کیا. اس طرح کے الفاظ کہہ کر سامنے والے کو بھی جذبہ دلایا جا رہا ہوتا ہے، اور یوں ایک ہنستے بستے گھر کو جو ہے نا اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اس کی ہلاکت پر اگر نظر ڈالی جائے نا تو یاد رکھیے گا کہ دونوں جہاں میں بربادی ہوگی. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. شہزادی رسول، جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پہلے ابو لہب کے بیٹے
عتیبہ کے نکاح میں تھی، لیکن ابو لہب یہ ایسا ظالم شخص تھا اور ایسا بے مروت شخص تھا کہ اس کے مجبور کر دینے سے بد نصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی، اور اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ بد زبانی کرتے ہوئے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر انتہائی رنج و صدمہ گزرا، اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتیبہ یہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام زرقا میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے، تو راہب نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر رات میں سو جائیں، رات میں آرام کریں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے، لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سارا سامان اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگایا، لیکن رات میں بالکل اچانک ایک شیر آیا اور سب کو سونگتے سونگتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور عتیبہ کے سر کو چبا ڈالا اور عتیبہ کو شیر نے ہلاک کر دیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس شیر کو تلاش کیا جائے، مگر کچھ بھی اس شیر کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ شیر آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں پر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے ساتھ ابو لہب نے جو معاملہ کیا کہ اپنے بیٹے کا پہلے نکاح کروایا، پھر اس کے بعد اس کو سکھا کر کے طلاق دینے پر وہ مجبور کیا، اور پھر اس نے اس طرح کی زیادتی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے گستاخی بھی کی، آپ کے پیراہن مبارک کو پھاڑ ڈالا، اور پھر یوں کہ گستاخی کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دینا، تو اللہ پاک نے پھر اس شیر کو مسلط کیا جس نے اس کا سر چبا ڈالا۔ اب یہاں پر FGN چینل کے ناظرین، اب میں آپ سے وہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر چونکہ ہمارا سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو ان دونوں واقعات کو اگر آپ دیکھیں جو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم نے سنا کہ وہاں پر بھی شوہر بیوی کے درمیان لالچ کو لایا گیا، اور پھر اس متقی شخص کو، اس ولی کامل کو ظلم و زیادتی کا شکار بنایا گیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے کہ پوری کی پوری چھت ان کے اوپر گرا دی اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہاں عتیبہ کا جو ذکر ابھی ہم نے کیا، اور وہ یہ کہ ابو لہب نے وہ مجبور کیا کہ طلاق دے، اور پھر یوں دونوں کو رخصتی سے پہلے ہی الگ الگ کر دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے بالخصوص چاہے وہ لڑکے کا باپ ہو یا لڑکی کا باپ، یا لڑکی کی ماں ہو یا لڑکے کی ماں، جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو یقیناً دل کو ایک درد ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ان لوگوں پر وہ تھوڑا سا ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو رشتہ داری توڑوانے کے لیے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر لگانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص تو میں جنرلی اگر ایک بات کروں تو ہر گھر کی یہ بات ہے کہ ہماری پوری فیملی کے اندر جتنے افراد ہیں، یہ بالخصوص شوہر بیوی کے درمیان، یا پھر چلیں بھائی بھائی کے درمیان یا بہن بھائی کے درمیان اس طرح کی کوئی گفتگو نہ ہو، بلکہ رشتے کو مضبوط کرنے والی باتیں آپ کریں، رشتوں کو مضبوط کرنے والی گفتگو کی جائے، نہ کہ اس کو کمزور کرنے والی باتیں کی جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے قلب اطہر کو جو رنج ہوا پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ نہ ایمان کی دولت اسے مل سکی اور نہ دنیا کے اندر وہ باقی رہا، بلکہ ایک درندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کروا دیا۔ تو اب یہاں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی باپ کی بد دعا مجھے لگ جائے،
کسی ماں کی بد دعا مجھے لگ جائے کہ جس کی لڑکی کو لا کر کے میں نے اس کے اوپر ظلم کیا، یا پھر یہ ضروری نہیں کہ لڑکی کے اوپر ہی ظلم کیا جاتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کے اوپر بھی جو ہے نا لڑکی والے بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بالخصوص جو ہے نا وہ اپنے آپ کو علم دین والا بنائیے، اپنے بزرگوں کے طریقے سیکھیے، علم دین حاصل کیجیے اور اپنے معاشرے کو اچھا بنائیے۔ پیارے اور محترم ناظرین، اپنی سوسائٹی کو ہمیشہ پیسفل رکھیے، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہاں، میں دوبارہ پھر اس بات کو کہوں گا کہ غلطی ہوتی ہے اور غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ آج ہم سے ہوئی ہے، کل کسی اور سے ہوگی۔ آج شوہر سے ہوئی ہے، کل بیوی سے ہوگی۔ آج بیوی سے ہوئی ہے، کل شوہر سے ہوگی۔ آج جو ہے نا اولاد سے ہوئی ہے، کل ماں باپ سے ہوگی۔ آج ماں باپ سے ہوئی ہے، کل اولاد سے ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رشتہ داری توڑ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دیں اور ان کی رشتہ داریوں کے اندر جو ہے نا دراڑیں پیدا کر دیں، ان کی رشتہ داری کو ہم کمزور بنا دیں۔ لہٰذا خدا کی غضب سے ڈریے اور اپنی سوسائٹی کو پیسفل اور اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے وہ معاملہ فرماتا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں ہمیں لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور آج کی جو بالخصوص ہماری ٹاپک تھی وہ یہ تھی کہ آپس میں دو رشتہ داروں کے درمیان بیر ڈال دینا اور ان کے درمیان جو ہے نا نا اتفاقیوں کو پیدا کرنا اور ان کی رشتہ داریوں کو توڑوا دینا، یقیناً یہ ایک بہت جو ہے نا خطرناک کام ہے، جو رب کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ لہٰذا کبھی جو ہے نا ایسا نہ کیا جائے۔ مجھے جو ہے نا ایک روایت یاد آ رہی ہے، پھر اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے نیکی کی دعوت۔ اس کتاب کے اندر جو ہے نا امیر اہل سنت نے ایک واقعہ لکھا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ ایک اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، اور دوران اجتماع آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اگر کوئی رشتہ توڑنے والا موجود ہے نا وہ اٹھ کر چلا جائے۔ تو جیسے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک نوجوان اس اجتماع میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اٹھ کر کے چلا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ حکم ہی دیا گیا تھا کہ رشتہ توڑنے والا اٹھ کر چلا جائے، تو وہ رشتہ توڑ کر آیا ہوا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا اور اس کی پھوپھی کے درمیان کچھ ایسی بات ہوئی کہ جس سے رشتے کے اندر ان کے دراڑ پیدا ہو گئی، نا اتفاقی آ گئی۔ جب یہ بات اس نے سنی نا تو وہاں اس اجتماع سے اٹھ کر ڈائریکٹ وہ اپنے پھوپھی کے گھر پہنچا اور اپنی پھوپھی سے معافی مانگی اور دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ اب جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، رشتہ پھر سے دوبارہ مضبوط ہو گیا، تو اس پھوپھی نے اپنے بھتیجے سے جو ہے نا وہ فرمایا کہ بیٹا کس بات نے جو ہے نا تمہیں آج آمادہ کیا کہ تم میرے پاس آئے اور ہم دونوں کا رشتہ پھر سے مضبوط ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں فلاں صحابی رسول کی خدمت میں حاضر تھا، اس اجتماع میں بیٹھا تھا اور آپ نے اس طرح کے جملے کہے کہ اٹھ کر چلا جائے جو رشتہ توڑنے والا ہے، تو اس وجہ سے میں آیا ہوں اور پھر آ کر کے میں نے تم سے معافی مانگی۔ جو بھی معاملہ ہوا وہ دونوں ایک دوسرے سے کمپرومائز انہوں نے کر لیا اور رشتہ مضبوط ہو گیا۔ تو اس کی پھوپھی نے اپنے بھتیجے سے جو ہے نا وہ کہا کہ دوبارہ وہ صحابی رسول کی خدمت میں حاضری دو اور جا کر ان سے پوچھو کہ آپ نے اس طرح کا اناؤنسمنٹ کیوں فرمایا تھا، کیوں اعلان کیا گیا کہ اٹھ کر چلے جائیں۔ لہٰذا وہ نوجوان دوبارہ وہ صحابی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے سوال کیا کہ حضور فرمائیں آپ کہ اس طرح کا اعلان کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں رشتہ توڑنے والا موجود ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمتوں کا اس قوم پر نزول نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم رشتے جوڑنے والے بنے، رشتے توڑنے والے نہ بنے۔ لہٰذا آخر میں اس بات کو یاد رکھیے، کما تدین تدان، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی سعادت عطا کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی سعادت عطا کرے، رشتہ جوڑتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، رشتہ توڑنے والا کام نہ ہم کریں، ایسی اللہ پاک ہمیں سعادت عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں